بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم باب الاصلاح بین الناس کے دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ 31ویں باب کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ تو اس میں بھی لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے بارے میں آتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے کے اندر آواز سنی کہ باہر دو شخص جھگڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں نہیں بیٹھے رہے، بلکہ جھگڑے کو دور کرنے کے لیے اپنے حجرے مبارک سے باہر آئے۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت خصوم بالباب عالیۃ اصواتہما وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْزِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَعَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دروازے کے باہر دو جھگڑنے والوں کی آواز کو سنا جن کی آوازیں بلند تھیں۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے سے قرض کم کرنے کا سوال کر رہا تھا اور اس سے کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم کھانے والا انسان کون ہے جو نیک کام کرنا نہیں چاہتا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، اور مکروز کے لیے جو وہ چاہتا ہے وہی ہے۔ متفقن علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کا اس حدیث پر اتفاق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے آپ کی بہت ہی لاڈلی اور پیاری بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ ذکاوت اور ذہانت کی وجہ سے بہت پسند تھی کہ یہ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی جب کسی مسئلے میں کوئی دشواری پیش آتی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی۔ عالیتاً اصواتہما سے مراد یہ ہے کہ ان جھگڑا کرنے والوں کی آواز جو تھی وہ بہت بلند تھی، یعنی ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی۔ یستوزعو، استوزع یستوزع استیزاعاً، یہ باب استفعال سے ہے۔ اس کا ترجمہ ہے گھٹانا، یعنی گھٹانے کے لیے کہنا قرض میں اور اس کا یسترفقہ کا مطلب ہے قرض میں نرمی چاہنا۔ استرفقا یسترفقو استرفاقاً، یہ بھی باب استفعال سے ہے بمعنی مہربانی طلب کرنا۔ اور اس میں جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعلی، یعنی قسم کھانے والا شخص کون ہے؟ متعلی جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے، تعلی یتعلی، اور یہ باب افعال سے بھی آتا ہے۔ باب افعال سے آئے تو اس کا مصدر الاءً آتا ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ جب کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ آپس میں دو شخص جھگڑا کر رہے ہیں تو ہمیں چپکے سے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ان کے جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے ان کے جھگڑے کو ختم کیا۔
اس میں جو ہے کہ ایک شخص مطالبہ کر رہا تھا نرمی کا، لیکن دوسرا اس پر سختی کرتے جا رہا تھا، وہ نرمی کی طرف آ ہی نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے غصے میں تو یہ قسم بھی کھا لی کہ میں تجھ پر کوئی نرمی نہیں کروں گا۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اس کا فرمایا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دینی چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ مقروض اگر تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دو، اور اگر معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بالکل معاف کر دینا تو مستحب ہے، اور اس کو مہلت دے دینا یہ واجب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے فرمایا این المتعلی، یعنی کہاں ہے وہ قسم کھانے والا، تو اس وقت اس شخص نے جو پہلے غصے میں قسم کھا چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ اس پر اثر ہوا کہ اس نے فوراً یہ کہا فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ، یعنی اس کے لیے وہی ہے جس کو وہ پسند کرے، جس کو وہ اختیار کرے، یعنی اگر وہ مقروض کمی چاہتا ہے تو میں کم بھی کر دوں گا، اگر مہلت چاہتا ہے تو میں اس کو مہلت دوں گا۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کے الفاظ یہ تھے ان شئت وزعت ما نقصوا وان شئت من راس المال فوزع ما نقصوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس شخص نے ان کے لیے یہ کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ معنی یستوزعوہ، اس کا ترجمہ ہے یسألہ ان یزع عنہ بعض دینہ، یعنی وہ اس سے سوال کر رہا تھا کہ اس کے قرض میں کمی کر دے۔ یسترفقہ، یعنی وہ اس سے نرمی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ متعلی کا ترجمہ ہے حالف، یعنی قسم اٹھانے والا یا قسم کھانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغه ان بنی عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس۔ حضرت ابو عباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنو عمر بن عوف کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے اور چند رفقا آپ کی معیت میں تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکنا پڑا تو نماز کا وقت ہو گیا، پس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیر ہو گئی۔ حبسا روک لیا گیا، تو بامحاورہ ترجمہ کریں گے کہ دیر ہو گئی اور نماز کا وقت قریب آ چکا، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں ان کا نام سہل ہے۔ ان کے نام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا نام ان کے والدین نے ان کا نام کچھ اور رکھا جس کا ترجمہ صحیح نہیں تھا، غالباً ان کا نام حزن رکھا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ ان کا نام حزن رکھا جس کا مطلب ہے دکھ، تو ان کے والدین نے جب یہ نام رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کا نام تبدیل کر کے سہل رکھ دیا، اور یہ ان کے دادا کا بھی نام ہے۔ تو آپ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نام غلط ہو تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے، یعنی اس نام کا ترجمہ اگر صحیح نہ ہو تو اس کو درست کر دینا چاہیے۔ اس میں یہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات
معلوم ہوئی، یہ بات پتہ چلی کہ عمر بن عوف کی اولاد کے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ قبیلہ بنو عمر بن عوف یہ مدینہ میں قبیلہ اوس کا ایک بڑا قبیلہ تھا جس میں کئی خاندان ہیں اور ان کی رہائش مسجد قباء کے قریب ہی تھی۔ تو اسی وجہ سے ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ اہل قباء کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ انہی قبیلے یعنی عمر بن عوف کے درمیان، ان کی اولاد کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کی معیت کے ساتھ ان چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ان کی صلح کروانے کے لیے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب کسی کے درمیان کوئی لڑائی ہو تو اس کی صلح کروانے کے لیے جانا چاہیے۔ صلح میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی دیر ہو جائے وہ اتنا ہی کام زیادہ بگڑ جاتا ہے اور صلح کروانے میں دشواری ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا فی اناس معہو، یعنی آپ کے ساتھ چند لوگ تھے، تو ان لوگوں میں جو ہے حضرت ابی بن کعب اور سہیل بن بیضہ تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو تو چند لوگوں کو اگر ساتھ لے کر جانا پڑے تو انہیں ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو ہے وحانت الصلاۃ، یعنی نماز کا وقت قریب آ گیا، تو یہ کون سی نماز تھی، کس نماز کا وقت تھا؟ تو بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے بعد تشریف لے گئے، تو پھر عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے۔ یعنی یہ کون سی نماز تھی؟ یہ عصر کی نماز تھی۔ پھر حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت بلال، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر شان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ آپ کے بعد اب امتیوں میں جو سب سے زیادہ درجہ ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ایک جگہ یہ آتا ہے ایک روایت میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما کر گئے تھے کہ اگر نماز کا وقت آ جائے اور میں نہ آؤں تو ابو بکر صدیق کو کہہ دینا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَهَلْ لَكَ أَن تَؤُمَّ النَّاسِ، یعنی سوالیہ فکرہ فرمایا، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ تو اس میں خبر نہیں دی بلکہ سوال پوچھا۔ تو یہ انہوں نے سوالیہ انداز میں کیوں کہا؟ محدثین اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھائیں گے یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار فرمائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس انداز میں گفتگو کی، سوالیہ انداز میں پوچھا۔ قال نعم ان شئت، فأقام بلال وتقدم ابو بکر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى ورآه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے تکبیر کہی
اور لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کے آتے ہوئے تشریف لے آئے اور پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں التفات نہیں فرماتے تھے۔ جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجانی شروع کی تو وہ متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرما دیا۔ کیا اشارہ فرمایا؟ کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ اشارہ فرما دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کی تعریف کی اور پچھلے پاؤں الٹے چلے یہاں تک کہ صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ لوگوں کی طرف یعنی صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگوں تمہیں کیا ہوا؟ جب تمہیں نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانی شروع کر دیتے ہو۔ تالیاں بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ جس شخص کو نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ کہے۔ تو اس میں بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھا دیتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے اور یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کب تشریف لائیں گے، کیونکہ لڑائی اور جھگڑے میں بات کبھی لمبی ہو جاتی ہے اور زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اس میں جو یہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اب لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آگے آگے جگہ دیتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آتے آتے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو تب جب لوگوں کی تالیاں اور شور جب زیادہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر توجہ کی۔ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق الٹے پاؤں پیچھے ہو گئے۔ پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ نہ چلا جب لوگوں نے تالی بجائی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اتنے منہمک تھے، اتنے انہماک سے نماز پڑھ رہے تھے، خشوع اور خضوع سے پڑھ رہے تھے کہ آپ کو لوگوں کی ان تالیوں کا پتہ ہی نہ چلا، آپ نے ادھر توجہ نہ کی۔ لیکن جب آپ نے توجہ کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود پایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے آ گئے، یعنی اپنے پیچھے آتے رہے الٹے پاؤں اور صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا چلنا ایسا چلنا تھا کہ ان کا سینہ جو ہے وہ قبلے سے نہیں پھرا، یعنی نماز نہیں ٹوٹی، اور وہ اپنی صف میں آ کے انہوں نے نماز کو جاری ہی رکھا۔ تو اس نے فرمایا کہ الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ اب جب یہ کہے کہ اشارہ الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ اشارہ کیا تھا کہ آپ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں، آپ نماز پڑھاتے رہیں۔ اس سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں کہ تم میری جگہ پر کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ، لوگوں کے امام بنو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھا دی، نماز ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کی طرح تالی کیوں بجانے لگے؟ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ اگر نماز میں کوئی ایسی بات پیش آ جائے کہ تم نے امام کو متوجہ کرنا ہے تو پھر سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کرو، کیونکہ یہ جو تالیاں ہیں یہ تو عورتوں کے لیے ہیں، اور عورتیں بھی ایسے کریں کہ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں یعنی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ اس طرح سے ایسی آواز آئے، اس طرح سے اس میں آواز پیدا کریں۔ تو فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ
سبحان اللہ الا التفت یا ابا بکر ما منعک ان تصلی بالناس حین اشرت الیک فقال ابو بکر ما كان ينبغي لابن ابی قحافۃ ان يصلي بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ فإنه لا يسمع، یعنی اس لیے کہ جو شخص اس کلمے کو سنے گا وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اب آپ نے فرمایا اے ابو بکر جب میں نے اشارہ بھی کیا تو پھر کون سی بات تھی جس نے تم کو نماز پڑھانے سے روکا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس میں معنی حبیسہ، یعنی حبیسہ کا ترجمہ ہے کہ لوگوں آپ کو مہمانی کے لیے روک لیا، یعنی پیچھے جو حبیسہ کا ذکر کیا گیا تو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مہمانی کے لیے روک لیا تھا۔ تو اس میں یہی ہے کہ جب کوئی تالیوں کی آواز کی بجائے سبحان اللہ کی آواز سنے تو وہ اس وقت متوجہ ہو، کیونکہ تالیاں تو مردوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا، یہ بات کہنے کے بعد، یہ مسئلہ بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ جب میں نے اشارہ بھی کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں تو آپ پیچھے کی طرف کیوں آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں کتنا خوبصورت جواب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن ابی قحافہ، یعنی ابن ابی قحافہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ ابو قحافہ ان کے والد کی کنیت ہے کہ ابن ابی قحافہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ نماز پڑھائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ کرنے کے باوجود وہاں کھڑے نہ ہوئے، تو یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کیا، ایسا کہ آپ کا احترام تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں لوگوں کو امامت نہ کرواؤں۔ یہ جو پیچھے لفظ تھے اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، وہ کیا اشارہ تھا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق جو پیچھے الٹے قدم واپس آئے تو اس سے مراد ایسا چلنا تھا کہ ان کا سینہ قبلے سے نہیں ہٹا تھا، یعنی ان کے نماز کو باطل کرنے والی وہ حرکت نہیں تھی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس حدیث میں ایک طرف تو یہ بات تھی کہ جھگڑا آپس میں ہو جائے تو ان کی فوراً صلح کروا دینی چاہیے، کیونکہ ہمارا باب بھی یہی چل رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا، تو باب الاصلاح بین الناس، اور اسی کے تحت یہ حدیث آئی کہ لوگوں کی صلح فوراً کروا دینی چاہیے، اس میں لمبا ٹائم نہیں کرنا چاہیے تاکہ جھگڑا زیادہ نہ ہو جائے، اور دوسرا اگر صلح کروانے کے لیے کسی کو ساتھ لے جائیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس حدیث میں واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عظیم الشان صحابی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حدیث پر عمل کریں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔